بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مطالعہ پاکستان کے لیکچر نمبر 4 باب دوم پاکستان کا قیام۔ پیارے بچوں، آج اس چیپٹر کے 3 موضوعات پر ہم گفتگو کریں گے۔ پہلا موضوع ہے قیام پاکستان میں قائد اعظم کا کردار بیان کیجیے۔ قیام پاکستان میں قائد اعظم کی خدمات بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ آج ان خدمات میں چند اہم امور پر ہم گفتگو کریں گے۔ پہلا پوائنٹ ہے میثاق لکھنؤ۔ قائد اعظم نے میثاق لکھنؤ کے تحت ہندوؤں اور مسلمانوں کو آپس میں متحد کر دیا۔ ہندوؤں سے مسلمانوں کے لیے جداگانہ انتخابات کا حق منوا لیا۔ یوں آپ نے سفیر امن کا خطاب پایا۔ ہمارا دوسرا ٹاپک ہے دستوری اصلاحات۔ سن 1913 میں آپ نے ہندو رہنما گوکھلے کے ساتھ مل کر برطانیہ میں نئی دستوری اصلاحات کا مطالبہ کیا۔ تیسرا پوائنٹ ہے مانٹیگو چیمسفورڈ۔ مانٹیگو چیمسفورڈ اصلاحات سن 1919 کے تحت آپ کی خدمات بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ رولنڈ ایکٹ۔ سن 1919 میں سر سڈنی رولنڈ نے ایک ایکٹ رولنڈ ایکٹ کے نام سے پاس کروایا۔ یہ ایک کالا قانون تھا جس میں انتظامیہ کو لامحدود اختیارات دیے گئے تھے اور شہریوں کے حقوق پامال کیے گئے تھے۔ قائد اعظم نے اس کے خلاف آواز بلند کی اور حکومت برطانیہ سے کہا کہ جو قوم امن کے زمانے میں کالے قانون بناتی ہے وہ مہذب قوم نہیں ہو سکتی۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے تجاویز دہلی۔ سن 1927 میں آپ نے تجاویز دہلی کے تحت جداگانہ انتخابات کے حق سے دستبردار ہو کر کانگریس سے تعاون کا عندیہ دیا جو پورا نہ ہو سکا۔ ہمارا اگلا پوائنٹ ہے نہرو رپورٹ۔ 1928 میں آپ نے نہرو رپورٹ کو مسترد کر کے سن 1929 میں اپنے مشہور 14 نکات پیش کیے جس سے مسلمانوں کی منزل متعین ہو گئی۔ گول میز کانفرنس۔ آپ نے پہلی گول میز کانفرنس جس کا انعقاد لندن میں ہوا اس میں آپ نے شرکت کی اور مسلمانوں کا نقطہ نظر پیش کیا۔ مردہ مسلم لیگ۔ سن 1935-36 میں آپ نے مردہ مسلم لیگ میں جان ڈالا۔ کانگریسی وزارتیں۔ 1937 میں کانگریس نے اکثریت کے بلبوتے پر 11 میں سے 7 صوبوں میں اپنی وزارتیں قائم کر دیں اور مسلمانوں اور مسلم لیگ کے خلاف سازشوں کا ایک جال بننا شروع کر دیا۔ قائد اعظم نے اپنی بصیرت کے ذریعے ان سازشوں کا مقابلہ کیا۔ بالآخر کانگریس کو ان وزارتوں سے استعفیٰ دینا پڑا۔ متفقہ لیڈر۔ 1937 میں لکھنؤ میں ہونے والے مسلم لیگ کے اجلاس میں آپ کو مسلمانوں کا لیڈر چن لیا گیا اور اس کے بعد آپ نے ملک گیر ہنگامی دورے کیے۔ مسلم لیگ کا اجلاس۔ مسلم لیگ کا 1940 میں منٹو پارک لاہور میں ہونے والا اجلاس بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس اجلاس میں قرارداد پاکستان پیش کی گئی جس کی بنیاد پر مسلمانوں نے پاکستان کا مطالبہ کیا۔ اس حوالے سے اس اجلاس میں آپ کا خطبہ صدارت بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ہمارا اگلا پوائنٹ ہے سیاسی مفاہمت۔ سن 1940 اور 45 کے درمیانی عرصے میں قائد اعظم نے ایک طرف حکومت اور سیاسی جماعتوں کے درمیان مفاہمت پیدا کرنے کی کوشش کی اور دوسری طرف مسلم لیگ اور کانگریس میں مفاہمت پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اس سلسلے میں کرپس مشن جناگانی مذاکرات بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ مرکزی اور صوبائی الیکشن۔ 1945 اور 46 میں ہونے والے صوبائی اور مرکزی الیکشن میں مسلم لیگ کی کامیابی آپ کی
انگریز نو آبادیاتی نظام کا حال۔ نو آبادیاتی نظام، پیارے بچوں پہلے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نو آبادیاتی نظام کس کو کہتے ہیں۔ جب کوئی ملک کسی دوسرے ملک پر قبضہ کر کے اس کے وسائل اور سیاسی نظام کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرے تو اسے نو آبادیاتی نظام کہتے ہیں۔ برِ صغیر پر کیونکہ انگریزوں نے قبضہ کیا تھا تو اس لیے ہمیں اس کو انگریز نو آبادیاتی نظام کہتے ہیں۔ یورپی اقوام کی برِ صغیر آمد، برِ صغیر میں سب سے پہلے پرتگالی تجارت کے نام سے داخل ہوئے۔ اس کے بعد یورپ کی دیگر اقوام جن میں فرانسیسی اور انگریز قابل ذکر ہیں انہوں نے برِ صغیر کا رخ کیا، لیکن انگریزوں کے سامنے فرانسیسیوں کی زیادہ نہ چل سکی اور انگریزوں نے فرانسیسیوں کو برِ صغیر سے باہر نکال دیا اور ہندوستان میں اپنا اقتدار تیزی سے بڑھانے لگے۔ برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی، انگریزوں نے ایک کمپنی قائم کی جسے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ اس کمپنی نے مغل بادشاہ جہانگیر اور شاہ جہاں سے برِ صغیر کے ساتھ تجارت کرنے کی اجازت حاصل کی اور سب سے پہلے بھارت میں سورت کے مقام پر ایک تجارتی کوٹھی قائم کی۔ پیارے بچوں اس کے بعد انہوں نے اس سلسلے کو آگے بڑھایا اور چنائے کے ساحل پر مزید تجارتی کوٹھیاں قائم کی۔ جنگ پلاسی، انگریزوں کے نو آبادیاتی نظام میں تیزی سے اضافہ جنگ پلاسی کے بعد ہوا۔ جنگ پلاسی سن 1757 میں ہوئی جب انگریزوں نے بنگال کے حکمران نواب سراج الدولہ کو اس کے سپہ سالار میر جعفر کی مدد سے شکست دی اور نواب سراج الدولہ کو شہید کر دیا اور بنگال پر قبضہ کر لیا۔ جنگ پلاسی کے بعد دو جنگیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں جو ہندوستان میں انگریزوں کے اقتدار کو بڑھانے کے حوالے سے بڑا اہم رول ادا کرتی ہیں۔ میسور کی لڑائی 1799 میں انگریزوں نے نظام حیدرآباد اور مرہٹوں کو اپنے ساتھ ملا کر سلطان ٹیپو کو شہید کر دیا اور میسور کے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ میسور کے علاقے کا قبضہ ہونے کے بعد انگریزوں کا اقتدار برِ صغیر کے دیگر علاقوں پر تیزی سے بڑھنے لگا جن میں پنجاب اور سرحد قابل ذکر ہے۔ جنگ بکسر، جنگ بکسر سن 1764 میں لڑی گئی۔ شاہ عالم ثانی اور میر قاسم کے کا مقابلہ کرنے کے لیے انگریزوں نے ایک فوجی دستہ روانہ کیا اور اس جنگ میں شاہ عالم ثانی اور میر قاسم کو شکست دے کر اور بنگال پر قبضہ کر لیا۔ ہمارا اگلا پوائنٹ ہے 1857 کی جنگ آزادی میں ناکامی۔ برِ صغیر میں رہنے والے لوگوں نے اپنی آزادی کو بحال کرنے اور انگریزوں کا اقتدار ختم کرنے کے لیے انگریزوں کے خلاف ایک جنگ لڑی، لیکن اس جنگ میں مقامی لوگوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کی بنیادی وجہ کمزور منصوبہ بندی، تنظیم کا فقدان اور محدود وسائل۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کا خاتمہ، 1857 کی جنگ آزادی کے بعد حکومت برطانیہ نے ایسٹ انڈیا کمپنی کا خاتمہ کر دیا اور 1858 میں برِ صغیر کو براہ راست تاج برطانیہ کا ماتحت کر دیا گیا۔ برطانیہ کا نو آبادیاتی نظام سن 1947 تک برِ صغیر پر قائم رہا۔ 14 اگست 1947 کو برطانوی نو آبادیاتی نظام کا خاتمہ ہوتا ہے اور پاکستان کے نام سے ایک نئی ریاست وجود میں آتی ہے۔ پیارے بچوں ہمارا آج کا تیسرا ٹاپک ہے کابینہ مشن پلان 1946۔ ہندوستان میں بڑھتی ہوئی سیاسی بے چینی کے پیش نظر سن 1946 میں برطانوی وزیر اعظم سر لارڈ ایٹلی نے ایک کابینہ مشن ہندوستان بھیجا۔ کابینہ مشن کے مقاصد، کابینہ مشن کے پیش نظر دو مقاصد۔ نمبر 1،
ہندوستان کی دستوری حیثیت اور حکومت کی شکل واضح کر دی ہے۔ نمبر 2، مسلمانوں اور ہندوؤں میں بڑھتی ہوئی نفرت کی خلیج کو کم کر کے انہیں متحدہ ہندوستان میں رکھنے پر آمادہ کیا۔ عام انتخابات نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ اب ایسا ہونا ممکن نہیں ہے۔ کابینہ مشن کے اراکین۔ کابینہ مشن میں برطانوی کابینہ کے 3 وزراء شامل تھے جن کے نام سر اسٹیفرڈ کرپس، وی الیگزینڈر، سر پیٹرک لارنس۔ مختلف سیاسی رہنماؤں سے مذاکرات۔ کابینہ مشن پلان کے اراکین نے ہندوستان میں مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے مذاکرات کیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے صوبائی گورنروں اور وزراء اعلیٰ سے بھی صورتحال معلوم کی۔ اس کے بعد کابینہ مشن پلان کے اراکین نے اپنی طرف سے تجاویز مرتب کی۔ پیارے بچوں، آئیے اب ہم ان تجاویز کا جائزہ لیتے ہیں۔ کابینہ مشن کی تجاویز۔ نمبر 1، برصغیر ایک یونین۔ برصغیر کو یونین کی شکل دی جائے گی۔ اس میں کئی صوبے اور ریاستیں شامل ہوں گی۔ مرکز کے پاس دفاع، امور خارجہ اور مواصلات کے محکمے ہوں گے۔ مرکز کو محصولات عائد کرنے کا بھی اختیار ہوگا۔ باقی تمام امور صوبوں کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ صوبائی گروپوں کی تشکیل۔ دوسری جو تجویز تھی کہ جو صوبے ہیں انہیں گروپس میں تقسیم کیا جائے۔ ان کی تقسیم کیسے ہوگی؟ 3 گروپ بنائے گئے۔ گروپ اے بمبئی، مدراس، یو پی، سی پی، بہار اور اڑیسہ۔ گروپ بی پنجاب، سرحد، سندھ۔ گروپ سی بنگال اور آسام۔ یہ ایک نئی نوعیت کا وفاق ہوگا جس میں مرکزی تنظیم، صوبائی تنظیم اور گروپ تنظیم شامل ہوں گے۔ صوبے اور ریاستیں مرکزی قانون ساز اسمبلی اور کابینہ میں نشستیں حاصل کریں گے۔ اس کا دارالمدار ان کی آبادی پر ہوگا۔ مرکزی آئین ساز اسمبلی کا انتخاب۔ صوبائی اسمبلی کے اراکین مرکزی آئین ساز اسمبلی کے اراکین کا انتخاب کریں گے۔ مرکزی اسمبلی کے اراکین پورے برصغیر کے لیے آئین تشکیل دیں گے۔ مرکزی آئین بن جانے کے بعد تمام صوبائی گروپ اپنے اپنے آئین تشکیل دیں گے۔ عبوری حکومت۔ عبوری حکومت فوری طور پر قائم کی جائے گی۔ عبوری حکومت میں تمام بڑی سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کو شامل کیا جائے گا۔ کابینہ میں شامل تمام وزراء مقامی ہوں گے۔ کوئی انگریز کابینہ میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ یونین سے علیحدگی۔ تینوں صوبائی گروپوں میں سے کوئی ایک یا ایک سے زیادہ صوبہ یونین سے علیحدگی اختیار کرنا چاہے گا تو اس کو اس چیز کا اختیار ہوگا، لیکن علیحدگی کا یہ فیصلہ 10 سال سے پہلے نہیں کیا جا سکے۔ حق استرداد ویٹو۔ کابینہ مشن پلان کی تجاویز کو منظور کرنے یا مسترد کرنے کا تمام سیاسی جماعتوں کے پاس اختیار ہے، لیکن اگر کوئی سیاسی جماعت کابینہ مشن پلان کی تجاویز کو مسترد کرتی ہے تو اسے عبوری حکومت میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ پیارے بچوں، آج اس لیکچر میں ہم نے 3 موضوعوں کے اوپر گفتگو کی ہے۔ امید ہے آپ نے پوری توجہ سے ان موضوعات کو سنا ہوگا اور سمجھا ہوگا۔ اگلے لیکچر تک خدا حافظ۔